ایک تو حضور کے صحابہ تھے، حضور کی مجلس کے فیض یافتہ تھے، علم دین سے باخبر تھے۔ ابھی تو ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو رکعت اس سے کیسے نکلنا ہے، امام کے ساتھ کیفیت بن جائے تو پچھلے نے کیا کام کرنا ہے، مکبر نے کس وقت اللہ اکبر کہنی ہے، نماز جنازہ کی آخری تکبیر میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر کیا کرنا ہے۔ یعنی علم سے اتنی دوری۔ میں پنجاب میں ایک پروگرام کر رہا تھا، میں نے وہاں پر غسل کی بات کی تو 70 سال ہے بزرگ، وہ رونے لگ پڑے۔ وہ کہتے ہیں اتنے سال ہم نے ناپاکی میں گزار دیے، ہمیں تو پاکی کا ہی نہیں پتا چلا حضرت صاحب، یہاں پر تو لوگ آئے نعرے مروائے اور پیسے لے کے چلے گئے، آج 70 سال کی عمر میں مجھے پتا چلا کہ غسل جنابت کیا ہے۔ اتنی دوری ہے دین سے، شریعت سے۔ دین کی بات کریں، پردے کی بات کریں، ایک مقام پہ میں نے پردے کی بات کی تو لوگ کہتے ہیں جی پردہ کیا ہے، مریدنی بھی تو بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے پردہ جائز ہے۔ میں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے پردہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو امت کی مائیں ہیں اور ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں، انہوں نے نابینا صحابی سے بھی پردہ کیا ہے۔ ان سے بڑا عزت والا شان والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں، دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، نماز سکھائیں۔ تو ذکر کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں، سمجھ جائیں کام رولے میں ہے۔ یاد رکھو، جو شخص ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، صرف انتظار، دنیا کا کام کر رہا ہے، جانور چلا رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، گندم کاٹ رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، فجر پڑ گیا، نکلتا ہے یا اللہ اب ظہر کی نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، مولا مجھے موقع دینا میں بر وقت نماز ظہر پڑھ لوں۔ صرف یہ عمل کیا، دنیا کے کام میں مشغول ہو گیا، جب تک وہ ظہر کی نماز میں کھڑا نہیں آ کے ہوتا اتنی دیر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صرف آپ کے سارا شیڈول، پوری لائف کا 24 گھنٹے اور پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا۔ آپ قریب تو آئیں ذرا، یہ مسجد انتظار میں ہے، یہ مسجد قیامت والے دن گواہی دے گی، جب انسان کے خلاف گناہ پیش ہو جائیں گے، جب وہ وہاں پر اس کے گناہ آ جائیں گے کہ اب فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، تو پھر مسجد خوبصورت صورت کے اندر آئے گی، کہے گی مولا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یہ رات چوراہوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا اور جانوروں سے بچتا ہوا تیرے ڈر اور تیری شان اور تیری کبریائی کو بیان کرنے کے لیے تیرے گھر میں آیا کرتا تھا، میں گواہ ہوں اس کی نماز کے اوپر۔ تو اللہ کہے گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ مسجد بڑے مینار بنا دیں، ٹائلیں لگا دیں، جھنڈیاں لگا دیں، یہ زینت ہے، لیکن اصل اس کی خوبصورتی نمازیوں کے ساتھ ہے۔ مسجد کو آباد کریں، گھروں کو آباد کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔